بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 1 جون ہے، سال 2022۔ لیگی بدماش رانا ثناء اللہ کے خلاف آج عدالت نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تحریک انصاف کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان کا لانگ مارچ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تحریک انصاف نے درخواست جمع کروا دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ بڑی عام اپڈیٹس ہیں، میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سابقہ حکومت کے دور میں ایک مسئلہ رکھا گیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دیگر ایشوز کو لے کر باقی بھی جو الیکشنز ہیں وہ ٹیکنالوجی پر منتقل کیے جانے چاہیے، اور خاص طور پر جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی رہی، اور یہ بھی معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جو پارٹی ممبر ہے وہ اپنی پارٹی کے بندے کو ووٹ دے، اور اگر کوئی دوسری طرف سے بک جاتا ہے اور اپنی پارٹی سے منحرف ہو کر کسی اور کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ قابل شناخت ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت اس معاملے کو دبا دیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو متنازع کردار ہے، خاص طور پر موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جب سے آئے ہیں، اور عمران خان اور پی ٹی آئی اس پر آلریڈی عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے، تو یہ اسی طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اب ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواست دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں جدید ٹیکنالوجی ابھی تک استعمال نہیں کی گئی، اور چیف الیکشن کمشنر اور سیکٹری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مارچ 2021 میں سینٹ سے متعلق فیصلہ دیا تھا کہ ہر وہ راستہ اختیار کریں جس سے الیکشن میں شفافیت برقرار رہے۔ استدعا ہے کہ فریقین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر کارروائی ہو۔ الیکشن میں جدید ٹیکنالوجی ابھی تک استعمال نہیں کی گئی، ووٹنگ کے لیے ای وی ایم کا استعمال شروع نہیں کیا گیا۔ عام انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے کئی خط لکھے گئے مگر عمل درآمد نہیں ہوا، جبکہ الیکشن میں دھاندلی کرنے والوں کے خلاف بھی تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور موجودہ جس طرح کا 4 اراکین ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں، اور عمران خان جو کہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ اگلے الیکشن کے لیے ایک دھاندلی کا باقاعدہ جو سسٹم ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، جس کا روز ان خدشات کا اظہار بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اب آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے کہ کس طرح ہمارا پرامن حق تھا کہ ہم اسلام آباد میں آتے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے، حکومت کے خلاف اپنی ڈیمانڈز قوم کے سامنے رکھتے، لیکن جس طرح شیلنگ ہوئی، بدماشی ہوئی، غنڈہ گردی ہوئی، ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، پھر جس طرح چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا، تو ہم دوبارہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں بتائے کہ کیا آئین کے اندر جو دیے گئے حقوق ہیں وہ ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اس کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے عمران خان صاحب یہ مسلسل بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اجازت دے گی تو اس کے تناظر کے اندر ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے۔ یعنی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے بھئی آئین آلریڈی واضح ہے اور آپ چلے جائیں، اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق آپ کو روکا نہیں جا سکتا، یا ہم آپ کو مزید کیا دیں، کوئی آرڈر نہیں کرتے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری حکمت عملی اور ہوگی۔ لیکن یہاں پر درخواست جو جمع کروائی گئی ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، جس کے اندر باقاعدہ آج اسد عمر صاحب نے یہ درخواست دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اسد عمر اس کے اصل جو ہے وہ پارٹی بنے ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے۔ اب انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کی آئین اجازت دیتا ہے، آرٹیکل 4 کے مطابق تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں احتجاج روکنے کے لیے تھی۔ درخواست دائر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کارکنوں کے خلاف مقدمات آزادی اظہار رائے پر قدغن کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ
مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے شرکاء پر تشدد نہ کرنے کا حکم جاری کرے۔ مزید استدعا کی گئی ہے کہ تمام آئی جیز کو کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے اور آزادی مارچ کے شرکاء کے راستے میں کنٹینرز لگانے سے روکا جائے۔ حکومتوں کو حکم دیا جائے کہ شرکاء پر کسی قسم کا طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے اندر دائر درخواست میں آئی جیز، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا۔ اس پر دائرہ بینچ تشکیل پائے گا اور اس سے پہلے ہی مسلم لیگ نون اور ان کے بکاؤ اینکر، صحافی، چینل، وہ جو 5 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مقصد ان کا یہی ہے کہ ہمارے چونکہ تمام ادارے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو ہم پوری طرح یہاں پر جو ہے وہ اپنے طور پر پریشرائز کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مختلف درخواستیں دائر کی گئی کہ جس طرح چیلنج ہوئی، یہاں پر قتل ہوئے، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ان کے خلاف چونکہ جس طرح گلو بٹ وردی کے بغیر ڈنڈے چلاتے رہے، گاڑیوں کے شیشے توڑتے رہے، لوگوں کو زد و کوب کرتے رہے، تو یہ لوگ کتنے زخمی ہوئے ہیں لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ قانون کی یعنی ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت جب وہ کوئی درخواست دیتا ہے تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR وہ درج کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے۔ اگر بندہ ملزم جو ہے وہ سچا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے اور جرم اس نے کیا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر اس حکومت کے دور میں چونکہ کھلی غنڈہ گردی، بدماشی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آج سے ایڈیشنل سیشن جج لاہور کی عدالت کے اندر انصاف لائرز فورم کے تقریباً 100 وکلاء وہ پیش ہوئے ہیں۔ چونکہ اس دن وکلاء بھی احتجاج کے لیے گاڑی کے اندر جا رہے تھے، پرامن طریقے سے جا رہے تھے، لیکن گلو بٹوں کی اس پولیس نے مل کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، گالم گلوچ کی، اور وہ ویڈیوز جب سامنے آئیں تو یقینی طور پر وکلاء کمیونٹی کے اندر بھی بڑا غم و غصہ پایا گیا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ ایک علیحدہ ویڈیو کے اندر MH شہین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، لاہور کے سابق نائب صدر ہیں، بہت ایکٹیو اور انرجیٹک وہ وکیل ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بھرپور اس حوالے سے آواز اٹھائی، عمران خان تک، پاکستانی قوم تک انہوں نے پیغام پہنچایا۔ اب یہ ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے جو درخواست دی گئی ہے اس پر آج عدالت نے بڑا حکم جاری کیا ہے، اور وہ لیگی بدماش گلو بٹ کا سرغنہ جو رانا ثناءاللہ ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ ساری جو ڈیٹیل ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ معاملات آگے کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو درخواست دی گئی اس کے اندر کہا گیا کہ عدالت کہتی ہے، سیشن عدالت میں آزادی مارچ میں پولیس کی جانب سے وکلاء پر تشدد اور لاٹھی چارج کے معاملے پر آج سماعت ہوئی ہے۔ 100 سے زیادہ وکلاء عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ سیشن کورٹ نے PTI وکلاء کی درخواست منظور کر لی ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، CCPO لاہور، DIG آپریشنز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ملک مدثر عمر بودلہ نے PTI وکلاء کی درخواست پر فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار حیدر مجید کی درخواست پر سیکشن 166، 352 اور 427 کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم میں کہا ہے کہ متعلقہ SHO تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کریں۔ تو میں اگر وہ انگلش متن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے اندر یہ واضح حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈائریکشن دی گئی ہے، چونکہ یہاں پر فرق ہوتا ہے جب جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو لا جو بھی کیس بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، کئی دفعہ وہ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ جب آپ ضابطہ فوجداری کی سیکشن 22A 22B کے تحت درخواست دائر کرتے ہیں تو پھر عدالت ڈائریکشن جاری کرتی ہے۔ تو یہاں پر عدالت نے یہ حکمن کہا ہے کہ قانون کے مطابق آپ نے مقدمہ درج کرنا ہے۔ تو اب اگر یہ SHO صاحب رانا ثناءاللہ، DIG، CCPO لاہور اور دیگر جو گلو بٹ تھے
ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے اور دوبارہ توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ تو عدالتی حکم کے اندر متعلقہ ایس ایچ او تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کارروائی کرنی ہے۔ اور یہ آرٹیکل جو 166 ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر قانون کے خلاف کوئی کام کرے تو یہ دفعہ لگتی ہے۔ دفعہ 352 کا مطلب ہے کہ فورس کا جو ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، اور دفعہ 427 املاک کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے جیسے گاڑیاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب ایک بنیادی حق ہے شہریوں کا جو آج اس کے اندر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ آرٹیکل 22A 22B کے تحت یہ درخواست تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو یہاں پر ایس ایچ او ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنے بڑے رانا ثناء اللہ، جس کو اس پوری ریاست پاکستان کا ایک سرکاری بدماش بنا کر اس ملک کے عام لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ یہاں قتل عام کریں، وہ یہاں پر گلوکریسی کریں، وہ جیسے بھی تشدد کریں، ان کو کوئی پوچھ نہ سکے۔ اور بات وہی ہے جو میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جس طرح 14 لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا، 100 کے قریب لوگوں کو سٹیٹ فائر کر کے زخمی کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ان لوگوں کو سزا ہوتی، اس ملک میں قانون کا رول آف لا ہوتا، یہاں قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی، تو یقینی طور پر آج کوئی بھی اس طرح بدماش بن کر اس ملک کے تمام لوگوں پر نہ چڑھ دوڑتا۔ لیکن چونکہ ان بڑے کریمنلز کو، قاتلوں کو، بھتہ خوروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو بچا لیا جاتا ہے، چونکہ یہ ان کا اثاثہ ہیں، ان اثاثوں سے کام لینا ہوتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ امپورٹڈ حکومت جو ہے بن کر اس ملک کے اوپر مسلط ہوگی۔ یہ سارا چونکہ ہوتا ہے اس لیے پھر ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اب 2 ٹکے کا آدمی اس وقت عمران خان کو کہہ رہا ہے میں گرفتار کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ مریم نواز اس ایک کریمنل آدمی کو ہیرو بنا رہی ہے، اور اب اندازہ ہوتا ہے کہ عابد شیر علی، اس کا والد شیر علی درست کہتا ہے کہ یہ 18 بندوں کا قاتل ہے، اور پتہ نہیں بے نظیر کے حوالے سے، کسی زمانے میں مریم کے حوالے سے یہ جو کچھ بولتا رہا ہے، جس کو کل مریم نے ہیرو قرار دیا ہے۔ میں وہ FIR بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کسی ٹائم رکھوں گا کہ جس کے اندر جو کچھ اس نے مریم کے بارے میں اس دور میں کہا تھا، اگر تھوڑی سی بھی وہ شرم ہوتی تو اس طرح اس کو ہیرو نہ بنایا جاتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب عدالت جو ہے اس کا حکم کیسے نافذ ہوتا ہے، اور لیگی حلقوں میں یقیناً ایک ہلچل ہے، اور آگے اس پر مزید کارروائی ہوگی، آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ آپ نے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔